سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مظروف العین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آنسو بہانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ حسین کو دیکھتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس نے مجھ سے کہا ہے بے شک میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اور پھر اس فرشتے نے مقتل حسین علیہ السلام کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی ہے. ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ نبی کے پیارے علی کے تارے، حسن کا گوہر جناب قاسم، اور جمیل و اجمل کریم و اکرم حسین و اطہر جناب قاسم. آج ہم قمر بنی ہاشم کے اس شخصیت اور اس نوری وجود کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس شہید کربلا کے تذکار پاک سے ہم آج کی اپنی اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت بھی کمال کی عطا فرمائی تھی، حسن سیرت بھی عطا فرمائی تھی، اور حسن صوت بھی عطا فرمائی تھی. اتفاق سے مجھے فخرو میاں جو بہادر شاہ ظفر کے ستیلے بیٹے تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا. میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اس کو یہیں پہ شیئر کروں. انہوں نے کہا تھا، ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. یہ ساری خوبیاں جو تھیں یہ سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام میں موجود تھیں. جب یہ مدینہ کی گلیوں میں سیدنا عباس علمدار کے ساتھ اور شہزادہ علی اکبر کے ساتھ یہ گھوڑوں پہ سوار نکلتے تھے تو مدینہ کے بچے، عورتیں، جوان سب اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ آج مدینہ کی گلیوں میں چاند اور سورج نکل آیا، یہ چل رہا ہے چاند اور سورج. اللہ تعالیٰ نے ان کو جمالیاتی ثروتیں جو تھی پوری تابانیوں کے ساتھ، پوری رعنائیوں کے ساتھ عطا فرمائی ہوئی تھی. اور پھر سیدنا عباس علمدار نے جو ان کو حرب و ضرب کے جوہر سکھا دیے تھے، پھر ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے والد گرامی امام حسن علیہ السلام کا جو امامہ شریف تھا وہ باندھ کے، اپنے والد کی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کر، اپنے والد کا امام حسن علیہ السلام کا لباس مبارک پہن کر، اور پھر جب یہ میدان کی طرف جاتے ہیں، میدان کارزار کی طرف، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں. امام اشکبار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم تو میرے بھائی کی نشانی تھے، میں تجھے دیکھتا تھا تو میرا دل جو تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. میں حسن کی نشانی کو کیسے بھیج دوں؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم شبیہ مصطفیٰ بھی ہو، شبیہ امام حسن بھی ہو. یہ کہہ کر امام علی مقام نے ان کو بھیجا ناظرین کرام میدان میں. جس طرح انہوں نے جوہر دکھائے ہیں، عمر بن سعد نے کہا کہ اس نوجوان کا مقابلہ کون کرے گا، اور جو کوفے کا سب سے بہادر اور پہلوان اور بہت طاقتور آدمی تھا، ارزق پہلوان، اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرو. یہ جو نوجوان میدان میں آیا ہے، للکار رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے، اس کا مقابلہ کرو گے جا کے؟ اس نے کہا میری شان کے خلاف ہے، آپ نے میری توہین کی ہے،
میں اس کا چھوٹے سے بچے کا کیا مقابلہ کروں گا اس نوجوان کا؟ میرے 4 جوان بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ لمحوں میں اس کا کام تمام کر دے گا۔ پہلا بیٹا آیا اور لمحوں میں بھی جہنم رسید اس شہزادے نے کر دیا۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام جو سیدنا قاسم جو ہیں وہ اسی کی تلوار کو چھین لیتے ہیں، اور وہ تلوار کا میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنی قیمتی تلوار تھی، کتنی اعلیٰ درجے کی وہ تلوار تھی۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا نکلتا ہے غصے سے، اس کو بھی جہنم رسید کرتے ہیں۔ پھر تیسرا بیٹا نکلتا ہے غراتا ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو بتاتا ہوں۔ امام سیدنا قاسم علیہ السلام اس کی تلوار بھی چھین لیتے ہیں، اور چھلانگ لگا کے اس کے گھوڑے پہ بھی پھر بعد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو جہنم رسید کر کے واپس آتے ہیں امام علی مقام کی خدمت میں کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے چچا جان، اگر پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو میں ساری یزیدی فوج کو ختم کر دوں۔ امام پاک نے کہا کہ حوض کوثر کے جو ہیں وہ حوض کوثر پہ تمہارا جو ہے انتظار ہو رہا ہے، اور جام کوثر تمہیں وہاں پلائیں گے، ساقی کوثر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ واپس جاتے ہیں، اس کا چوتھا بیٹا آتا ہے، اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ ارزق آخر میں نکلتا ہے، اور للکار کے جب وہ تلوار دیکھتا ہے ان کے ہاتھ میں، کہتا ہے یہ تلوار میرے بیٹے سے چھینی ہے، 1000 دینار میں یہ میں نے تلوار خریدی تھی، 1000 دینار دیا تھا، اس کو زہر میں بجھایا تھا کہ یہ ذرا سا اس کی نوک بھی کسی کو لگ جائے تو اسی وقت انسان ختم ہو جائے، تم نے یہ تلوار ہماری پکڑی ہوئی ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ بس آپ نے کیسا قربان جائیں ان کی حکمت دانائی پہ اور ان کے حرب و ضرب کے عباس علمدار سے سیکھے ہوئے طریقے کے۔ کہتے ہیں تمہیں تو اتنی عقل نہیں بے وقوف آدمی، تمہارے گھوڑے کی تو زین تمہیں باندھنی نہیں آتی۔ جو ہی اس نے نیچے گردن کی زین دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی تلوار چلائی اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سیدنا قاسم 70 یزیدیوں کو جو ہے جہنم رسید کیا۔ اور پھر عمر بن سعد للکارا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ خاندان بنی ہاشم کا، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا وارث ہے، یہ بڑے دلیر لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جلدی حملہ کرو۔ سینکڑوں نے حملہ کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا۔ آخر میں صرف ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے آخری تلوار ماری تھی اس قاتل کا نام تھا عمر بن سعد ازدی۔ امام علی مقام گئے اور ان کا لاشا جب اٹھانے لگے تو اس کر امام حسین علیہ السلام پہ چاہا کہ میں ان پہ تلوار چلاؤں۔ خدا کی قدرت، اس کی اپنی تلوار جو ہے وہ چلی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ لگ گئی اور اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ اسے چیخ ماری اپنے ساتھیوں کا، آؤ میں ختم ہو گیا، میں مر چلا ہوں، میری مدد کو آؤ۔ تو سینکڑوں جو گھوڑ سوار تھے وہ اتنی تیزی سے آئے کہ وہ گھوڑے جو تھے ان سے سنبھالے ہی نہیں گئے، اور گھوڑوں کے وہ جو تھے نیچے ان کے پاؤں کے نیچے آ کے یہ بھی جہنم رسید ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس قمر بنی ہاشم کے تذکار پاک سے اپنے ایمانوں کو بھی منور کریں گے، اپنے قلوب کو بھی منور کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پہ عمل کریں گے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کوئی سیکھے قاسم بن حسن علیہ السلام سے، جو لہن داؤدی تھی۔ جب مسجد نبوی میں تلاوت قرآن کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، لوگ دم بخود ہو جاتے تھے۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب سعید خان صاحب سے۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم غازی صاحب، چمنستان اہل بیت کے یہ چمکتے دمکتے لہلہاتے پھول، سبحان اللہ، جس طرح دین کی آبیاری کے لیے اللہ کی راہ میں کٹے، ان کے خون کا ایک ایک قطرہ امت مسلمہ پر قرض ہے۔ واہ! اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا،
کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ واہ واہ، دولت دیدار پائی پاک جانیں بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھرانے کا تو ایک ایک بچہ دین اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے گھٹی میں یہ جذبہ لے کر آیا ہے۔ ان کے تو دودھ کے ایک ایک قطرے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون بہانا، اپنی جانیں نذرانہ کرنا، ان کی تو نظر ہی اس پر تھی کہ اللہ رب العزت نے جنت کے جوانوں کا سردار جن کو قرار دیا ہو، اور پھر یہ امام قاسم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، کیا کہنے ان کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک، اور انہیں اس گھر کے ایک فرد کو معلوم تھا کہ قربانی کی اس سطح پر ہم نے آنا ہے۔ ٹھیک، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی وہاں خواب دیکھا، بتا دیا، اور ایک ایک گھر کے فرد کو معلوم تھا کہ ہماری یہ جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہونی ہیں۔ وہ جو بشارات نبوی تھی، قرآن پاک نے ایک بات کہی جی ارشاد، کہ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ حضور علیہ السلام، آپ کا خاندان، آپ کے صحابہ، ان کے ذکر سے، ان کے تذکار سے پہلی الہامی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ اس ضمن میں اگر آپ اجازت دیں اختصار کے ساتھ، جب سیدنا امام عالی مقام کا سر لے کر وہ بدبخت اور اشقیا دمشق جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ایسے مقام پر گزرے، رات آئی، کہا رات کہاں گزاریں؟ ایک گرجے کو منتخب کیا، اور اس گرجے کے باہر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسینہ اچھا، شفاعت جد ہی یوم الحساب۔ ہائے 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 ہائے، اب وہ لوگ حیران ہوئے، وہ حسین کا ساری لے کر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب گرجے کے اس پادری سے ملے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے گرجے کے باہر یہ جو شعر ہم نے دیکھا یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو اب اس ضمن میں تاریخ الخمیس والا 500 سال بتاتا ہے، اور البدایہ والنہایہ والا 300 سال بتاتا ہے۔ ٹھیک، 300 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر گرجے کے باہر لکھا ہو، اللہ اکبر۔ اور ہم یہ کہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، دعا کر لیتے۔ یہ تو ایمان والے ہی ان رموز کو جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر یہ اسرار و رموز کس طرح امت اور کو عطا تقدیر کیے، کیا ہوتی ہے؟ تقدیر کیا ہوتی جی علامہ صاحب، تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیریں ساری ناکام ہوتی ہیں جی، یہی ہم نے تو دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقدیر ہمیشہ غالب ہی رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ تقدیر کا ہی یہ حصہ ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، واہ، بہت شہداء ہمیشہ زندہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سبحان، جس طرح کربلا تقدیر ہے تو اسی طرح ان کی حقیقی قیامت تک کی زندگی یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ٹھیک، ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام جو حضرت سیدنا امام حسن کی اور امام حسن کے توسل سے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ایک ایسی تصویر تھے کہ جن کا کربلا کے میدان کے اندر آنا، وقت کیا ہے، مسافری کی کیفیت رہی، اور اس کے بعد پھر پیاس کی کیفیت رہی، اس کے باوجود امام طبری جیسے لوگ انہوں نے یہ بات کوٹ کی، امام ابن کثیر جیسوں نے یہ بات نقل کی کہ جب آپ باہر نکلے ہیں میدان کارزار میں تو خرج الینا غلام کأن وجہہ شقۃ القمر، ایسا نوجوان باہر آیا اس کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی پژمردگی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چمک ہے۔ اور یہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا پرتو تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی بات، بلکہ میں اس ضمن میں ایک روایت عرض کروں، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک موقع پر کئی لوگ جمع تھے
تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لواء الحمد پرچم رکھا ہے وہ مجھے عطا کرے گا، وہ میں حضرت علی کو عطا فرماؤں گا۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ حضرت علی لواء الحمد اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اچھا، یہ اس نے سوال کیا۔ اچھا، اور اس بات کو آپ دیکھیے شرف المصطفیٰ کے اندر امام خرقوشی نے بیان کیا ہے، الریاض الندرہ کے اندر موجود ہے، اور دیگر سمت النجوم وغیرہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ لواء الحمد اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کیوں نہیں طاقت رکھتے، جبکہ علی وہ ہے صبرن کا صبری، جس کا صبر میرے صبر جیسا ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں حسنہ کا حسن یوسف، اس کا حسن یوسف جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقوتہ قوت جبریل، اور اس کے اندر قوت جو ہے وہ جبریل والی قوت ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت مولا علی کے اوپر اعتراض کیا اور اس کا جواب خود عطا فرما رہے ہیں۔ تو والدین کی طرف سے جو چیز ودیعت ہوتی ہے، حسن مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے آیا، اور حسن یوسف کی جھلک جو ہے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے آئی، تو وہ امام حسن کی صورت میں متشکل ہوئے کہ جو چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا، اور ان سے حضرت قاسم جو ہے وہ متولد ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ نے اپنے اس پیارے صاحبزادے کا نام قاسم رکھا، اپنے ماموں کے نام پر جس نام سے حضور کی کنیت چلی تھی ابو القاسم، اسی وجہ سے آپ نے جو تمام حسن اپنی اولاد میں سے زیادہ حضرت قاسم میں نظر آیا تو نام بھی یہی رکھا، اور ان کو پھر ساری وصیتیں بھی عطا فرمائیں۔ اچھا، یہ سخاوت بھی تو جی انا قاسم والی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، تو یہ قاسم جو ان کو تو وقتی بہت کم ملا تھا نا، وہ تو 6 ماہ کے ہو کے ان کا وصال پاک غالباً ہو گیا تھا، یا اس سے زیادہ کوئی سال ہوگا۔ وہ جو قسیم والی ہوتی ہے نا قاسم، وہ خوبی اس خاندان میں تھی۔ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ عبداللہ یعنی جو حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، وہ 1,00,000 درہم روز کا خرچ کرتے تھے، اون محمد کے جو والد تھے۔ تو یہ خاندان اور حضرت امام حسن کی سخاوت کی اتنی باتیں ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر سے سخاوت کا پرتو نکلے، اگر یہی ہستیاں سخاوت نہ کرتی تو پھر اور کون کرتا؟ ایک کتاب جی شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ نئی آئی ہے، یہ شیخ اسامہ عمر ابو نصر کی ہے اور ڈاکٹر محمد خلیفہ، دونوں نے مل کے لکھی، عرب ہے یہ سیرت امام حسن مجتبیٰ جی۔ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے پروڈیوسر صاحب، یہ دکھا دیجئے، یہ بھی بڑی زبردست ہے، یہ بالکل نئی چھپی ہے، مشتاق بک کارنر والوں نے چھاپی ہے، کمال کی کتاب ہے۔ اس میں پڑھ کے آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنی سخاوت اس خاندان کے، کمال ہے جی۔ تو حضرت امام قاسم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو سن 47 ہجری میں 7 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت امام حسن کی شہادت سے صرف 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ شعبان کے مہینے میں اہل بیت اطہار کی اکثر ولادتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اکثر ولادتیں شعبان میں ہوئی ہیں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے کہ رجب و شہر اللہ و شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اسی لیے اہل بیت کی ولادتیں اس میں کثرت کے ساتھ ہوئی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، آپ ابھی اس عمر میں ہیں جب بالکل ابھی ارلی ایج ہے، اور وہ ولولے اور جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قربان جائیے کہ آپ کی جو تربیت عمومی ہے وہ چونکہ حضرت قاسم میں امام حسن کا پرتو تھا، اور امام حسین آپ اپنے برادر اکبر کے انتہائی زیادہ عزت کرنے والے تھے اور بے شمار عزت کرنے والے تھے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی جس قدر آپ اپنے بھائی کی جو ہے وہ تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ ان کا پرتو تھے، اسی لیے امام حسین نے خصوصی طور پر ان کی تربیت کی طرف توجہ فرمائی، اور ان کی جو جنگی تربیت ہے اس کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ لگایا۔ اور آپ کی طرف آتا ہوں جی قدوس صاحب، تربیت کی ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کائنات کی دنیا کی بہادر ترین جو خاتون ہے سیدہ زینب سلام اللہ، ان کی الفت کے جلو میں پرورش ہوتی ہے، پالا ہے انہوں نے، تو پھر وہ ایسا ہی نوجوان ہوگا نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائب صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور ان مقدس پھولوں کا ذکر یقیناً ہمارے ایمان کو بہار عطا کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک تیری نسل پاک
میں ہے بچہ بچہ نور کا یا تو رسول بھی اللہ عین نور ہے، عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ سب گھرانہ نور۔ یہ وہ نورانی قافلہ ہے اور یہ وہ نورانی افراد ہیں جنہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جو مستنیر ہوئے ہیں، جو ذوفشاں ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ان کی ذوفشانی پھر زندگی کے ہر مرحلے میں نظر آتی ہے۔ وہ شجاعت کا پہلو ہو وہاں پر بھی وہ اشجاع الناس بن کے نظر آتے ہیں، وہ سخاوت کا پہلو ہو تو وہاں پر بھی وہ اکرم الناس بن کے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور خانوادہ حسین اور یہ جو شہدائے کربلا ہیں، تفصیلی واقعات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخی روایات کے تناظر میں آئے ہیں، اور تاریخی روایات کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں کے اندر کسی پہلو کے اعتبار سے کہیں پر کوئی بات زیادہ ہو، کہیں کچھ بات کم ہو، مگر ایک بات جو اہل ایمان کو اپنے دل میں رکھنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کو دیکھنے کا صدیقی نظریہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، جب آقا کے اہل بیت اطہار کا ذکر آئے اور کسی شعر کا ذکر آئے تو اس کے اندر میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا کرو۔ ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اہل بیت سے معاملہ ہو، ان کا ذکر ہو، ان کا تذکرہ ہو، ان کی شجاعت کا، ان کی خوبصورتی کا، ان کے حسن و جمال کا، کمال کا، تو ہر پہلو میں جب دیکھا کرو تو انہیں پیکر مصطفیٰ کے رنگ کے اندر دیکھا کرو۔ ٹھیک۔ اور دوسرا پہلو وہ ہے اہل بیت کے حوالے سے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا، اور آپ نے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں میرے وجود سے، رحمت للعالمین کے وجود سے پوری کائنات کو شرف بخشا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو، میرے اہل بیت اطہار کو، اور اہل بیت اطہار کا بقول اعلیٰ حضرت وہ تو قیامت تک آنے والا یہ جو نورانی قافلہ ہے، ان کو وہ فیضان ہے، ان سے تعلق رکھنا، اپنی نسبت ان سے، نسبت غلامی رکھنا، نسبت غلامی کو رکھنا، اور ان کے کمالات کو اور ان کے اندر آنے والی جو ہمیں خوبصورتیاں، حسن، شجاعت، جمال ملتا ہے اسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتو سمجھنا۔ جی خان صاحب، ان کا تذکرہ بھی عبادت، ان کا ذکر بھی عبادت، ان کو دیکھنا بھی عبادت، ان سے محبت کرنا بھی عبادت، کیونکہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے نور نظر کو کندھے پر بٹھا رکھا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، مسجد نبی سے باہر نکلتے فرماتے ہیں علی بیٹا تیرا ہے ملتا محمد عربی سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو صحابہ، پھر یہ کہ ان کی آپس کی محبت کا بھی اگر ہم تذکار کریں تو وہ بھی کیا خوب ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھ رہے ہیں، ابو بکر رکھ رہے ہیں، ان کے ناموں پر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ام فروہ نے امام حسن علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق تربیت بھی کی ہے، اور انہوں نے جو لکھ کر دیا تھا کہ میرا بھائی نہیں مانے گا، اچھا، اس کو پلے باندھ، تعویذ کی صورت میں ان کے بازو پر باندھ دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 14 سال عمر ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا اب آپ پر جان نثار ہوگا، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی خیموں میں، اہل بیت اطہار پر کیا گزری ہوگی۔ اور شہدائے کربلا میں سے یہ وہ ننھا شہید ہے جو زندہ گھوڑوں کے سموں میں روندا گیا، ان کی ابھی جان باقی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر کیا استقلال ہے، عزم ہے، ایک ایک لاشا اٹھا کر سینے سے لگا کر ان کو لا کر لٹا رہے ہیں، اور جب اس ننھے قاسم کے لاشے کو اٹھا کر آئے تو علماء لکھتے ہیں، یہ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کا چھوٹی عمر میں قد اتنا لمبا تھا
کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں سینے سے لگا رکھا ہے اور ان کے پاؤں زمین سے لگتے آ رہے ہیں۔ اللہ، تو اس ثابت قدمی کا ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ دین کی سرفرازی اللہ کو پانے کا واحد گلستان محمد کے مگر سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے رہتے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ وہی سنت ادا کر رہے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو طالب اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے جب آپ کا بچپن مبارک تھا، اور پھر یہی سنت جو تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 2 برس کی تھی جناب قاسم کی تو امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ان کو بلاتے، اپنے سینے پہ ان کو جو تھے وہ لٹایا کرتے تھے، اور مصر سے یمن سے جہاں کہیں آپ جاتے کبھی سفر میں، یا لوگ وہاں سے تجارت والے تاجر آتے، جو قیمتی ترین کپڑا ہوتا وہ سیدنا قاسم شہزادے کے لیے خریدتے، اور کبھی ان کی کسی فرمائش، کسی کھانے پینے کی چیز، پہننے کی چیز ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، جو فرمائش کی امام علی مقام نے وہ فرمائش پوری کی۔ جی علامہ صاحب۔ جی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، میدان کارزار کے اندر آپ کا پہنچنا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ایک شہادت نہیں ہوئی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی شہادت ہوئی۔ ہاں، ہر ایک کا لاشا خود جا کے اٹھانا، ہر ایک کے خون سے اپنے دامن کو رنگنا، اور پھر خیموں میں لا کے اس کو رکھنا، اور جو باقی ہیں ان کو دائیں بائیں اطراف کے اندر لٹانا، یہ، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک کے بعد خود جانے کی تیاری کرنا، اور پھر کسی اور کا حائل ہو جانا۔ ہر ایک کے بعد تو یہ امام حسین کی ایک، میں کہتا ہوں تنہا شہادت نہیں ہے، بلکہ آپ کی 72 شہادتیں صرف اپنی ذات کی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے 3 سے 5 صاحبزادے جو ہیں سید قاسم کے علاوہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، پورا خاندان ہی شہید ہو گیا۔ اسی طرح، اور بلکہ حضرت حسن مثنیٰ سے بعد میں نسل چلی ہے تو وہ بھی اس میں شدید ترین زخمی ہو گئے تھے، اور وہ مردہ سمجھے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جانبر ہوئے، آپ کی صحت ہوئی، تو پھر آگے سلسلہ چلا۔ تو باقی تو اسی طرح ہی ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک بھی فرد پورے واقعہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی کمزور انداز میں گفتگو کر کے زندگی کی خیرات مانگنے کی کوشش کرتا ہو۔ ہر ایک جو ہے وہ موت کو، بلکہ موت سے ٹکرانے کے لیے، بلکہ موت کو موت کا جو ہے وہ اصلی ذائقہ دینے کے لیے جا رہے ہیں میدان کارزار میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ باقی میرے بھائی حضرت عبداللہ اکبر جو ان کے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، احمد بھی شہید ہو چکے ہیں، اب ان کی اپنی جو ہے وہ تیاری ہے، اور ان سے پہلے حضرت عون بھی شہید ہو چکے ہیں، محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ایسے لمحات میں جا کر تو ایک اس عمر کا بچہ تو ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، لیکن ان کا جذبہ ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا، اور امام علی مقام آپ ہر ایک کو جو انکار تو نہیں کیا، جو کہتا ہے آپ انکار فرماتے ہیں اولین، اس کے بعد جب اصرار ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ۔ لیکن بیعت اطہار میں سے یہ آخری ہیں امام حسین سے پہلے، ان کے بعد حضرت علی اصغر کا جو ہے وہ تو خیر دوسرے انداز سے تھا نا، میدان کارزار میں، ہاں جی میدان کارزار میں، ان کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام جو ہے میدان میں آئے۔ جی جی۔ تو حضرت قاسم جب تیار ہوئے ہیں تو امام علی مقام جو ہے وہ قطعاً بھی اجازت نہیں دے رہے، اور چونکہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ یہ آخری فرد ہے، حضرت امام حسن کی اولاد سے باقی سارے جو ہے وہ شہید ہو چکے۔ اب ایک چچا کے لیے جس نے اتنے پیار سے رکھا ہو، اور جس سے جھلک اپنے بھائی کی بھی نظر آتی ہو، اپنے والد کی بھی نظر آتی ہو، اپنے نانا جان کی بھی نظر آتی ہو، تو پھر اس کو اجازت دینا کار دارد ہے۔ آپ کا یقیناً یہ حوصلہ ہے، آپ نے انکار فرمایا، کوثروں جتنا حوصلہ ہو۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب وہ بات بڑھی تو تعویذ والا واقعہ جو ہے وہ ارباب فکر و دانش نے بہت کثرت سے بیان کیا ہے۔ کر دیں ذرا، خان صاحب نے جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے کر دیں۔ جی، آپ کا اس طرح ہوا کہ جب آپ نے انکار کیا تو یہ اصرار کرتے رہے، حضرت سیدہ زینب کی سفارش کروائی، سب کی لیکن امام نے انکار فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ اپنے خیمے میں گئے تو ایک روایت کے مطابق ان کو خود خیال آیا، اور ایک روایت کے اندر والدہ محترمہ کو خیال آیا کہ ایک حضرت امام حسن نے ان کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا کہ جب زندگی کا مشکل ترین وقت ہو، جیسا تمہیں لگے کہ اس کے بعد مشکل نہیں آ سکتا، تب اس کو کھول کے دیکھنا۔ تو انہوں نے اس وقت اس کو کھولا
تو وہ وصیت نامہ تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی پہ ایک مشکل ترین وقت آئے گا اور اس وقت کے اندر میرے بھائی کی اپنی جان خطرے میں ہوگی اور میں بحیثیت باپ آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت میرے بھائی سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر. اللہ. تو یہ ایک باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایک ننھے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے جس کی عمر محض ابھی 3 سال ہے. اس باپ کا بھی کتنا حوصلہ ہوگا. ہر باپ یہ چاہتا ہے مرتے وقت کہ میری اولاد جو ہے وہ بڑے پھلے پھولے, اس کے اندر آگے رانائیاں آئیں, لیکن یہ عظیم باپ ہے جو اپنے وصال کے وقت بھی وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تم نے قربان ہونا ہے. اور جب یہ وصیت نامہ کھولا گیا تو پھر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے, فرمانے لگے کہ اب اس کے بعد میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ وہ ہستی ہیں جن کو امام علی مقام نے خود تیار فرمایا اور تیار کروا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور بٹھا کے یہاں پہ جو ہے وہ ابن جریر طبری نے اور دیگر نے جو باتیں نقل کی ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان ہے اور یہ جو آئے ہوئے کوفی لوگ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ متنوع حسن والا یہ کون ہے. تو جس کو پتا ہوتا وہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں اور وہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں. اور جب یہ گئے تو رجز کیسے پڑھے آپ نے, وہ بڑے ایک عظیم جوش والے ہیں اور آپ نے اس میں یہ پڑھا کہ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفیٰ المؤتمن. اگر تم نہیں جانتے تو اچھی طرح جان لو کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کا میں سبت ہوں, ان کا نواسا ہوں. ہاذا حسین ان کل اسیر المرتہن بین اناس لا سقو صوت المزن. یہ امام علی مقام ہے جن کو تم نے اپنی خواہشات کے اندر لا کر قیدی بنایا ہوا ہے, اپنی خواہشات کا قیدی سمجھتے ہو, لیکن جان لو آج تم نے ان کو پیاسا رکھا ہوا ہے. حوض کوثر کا جام تمہیں نصیب ہوگا تو انہی کے ہاتھوں سے ہوگا. انی انا القاسم من نسل علی, میں قاسم ہوں حضرت مولا علی کی نسل سے ہوں. نحن و بیت اولا بن نبی من شمر ذوالجشن. یہ جو تمہیں ابھار کے یہاں تک لے کے آیا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری بھی حضور سے رشتہ داری ہے. تو تمام کوفیوں یزیدیوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم سے بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کا قرابت دار کوئی نہیں ہے. ہم حضور کی نسل سے, دیکھیے دونوں جملے استعمال کر دیے کہ حضور کا نواسا ہوں اور مولا علی کی نسل سے ہوں. تو جب آپ نے یہ رجز پڑھے ہیں تو اس کے بعد وہ ارزق پہلوان, اس کو عمر بن سعد کہنے لگا چلو مقابلے میں نکلو. وہ کہنے لگا یار اتنے سپہ سالار ہو, 22,000 کے ہو اور مجھے نہیں جانتے, پوری دنیا جانتی ہے کہ شام کا سب سے بہادر میں ہوں اور اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. عمر بن سعد کہنے لگا میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کا بچہ بھی وہ شیروں سے بڑھ کے اور پچھلے مناظر دیکھ چکے ہو. شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے تو لہٰذا خود جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یار میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, ابھی اس کا سر لے کے آ جائے گا, تم ایسے خام مجھے بھیج رہے ہو, اس کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے. جب وہ گیا تو امام قاسم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. جیسے ہی آپ نے زور سے نیزہ مارا اس کو اور اس کو گرایا, جب وہ زمین پہ گرا تو آپ نے بڑھ کے اس پہ حملہ کیا. کس طرح؟ اسی کی تلوار چھین کے اسی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. اور وہ 1000 دینار کی قیمتی تلوار, تو اس تلوار کے ساتھ جو ہے وہ سر جدا کیا. جب اس کے بھائی نے دیکھا میرا بھائی قتل ہو گیا تو وہ جوش میں آ گیا. یہ ہو گیا واقعہ. ہاں جی. اس کے بعد پھر جب یہ خود آیا تو اس کے بعد ارزق جو ہے اس کو واصل جہنم آپ نے فرمایا اللہم صلی علی وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبوب عمل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں, ان کو کثرت سے پڑھا کرو. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جی جماعتی. حسن کے حسن کا جلوہ جمال مصطفیٰ قاسم, حسن کے حسن کا جلوہ جمال
مصطفیٰ قاسم حسن ابن علی المرتضیٰ کا لاڈلا قاسم حسن ابن علی المرتضیٰ کا لاڈلا قاسم جو شیر ہاشمی ہے اور جواں مردی میں یکتا ہے جو شیر ہاشمی ہے اور جواں مردی میں یکتا ہے سجائے خون کا صحرا ہے کربل میں کھڑا قاسم سجائے خون کا صحرا ہے کربل میں کھڑا قاسم شہادت کی عروسہ کو گلے جس نے لگایا ہے شہادت کی عروسہ کو گلے جس نے لگایا ہے شکست فاش دینے موت کو ہے آ گیا قاسم شکست فاش دینے موت کو ہے آ گیا قاسم حسن ابن علی المرتضیٰ کا لاڈلا قاسم تمہارے غم میں ساجد اشک حوروں نے بہائے ہیں تمہارے غم میں ساجد اشک حوروں نے بہائے ہیں تمہارے غم میں ساجد اشک حوروں نے بہائے ہیں زمانے گزرے ہیں لیکن ہے غم تیرا ہرا قاسم زمانے فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم